پھر خدا کی رحمت، خدا کی شفقت کا سایہ، خدا کے لطف کا سایہ، خدا کے کرم کا سایہ وہ ہمارے سروں سے اٹھتا چلا گیا. ہماری دعائیں بے اثر ہو گئیں، ہماری مناجات اس کا عرش نہ ہلا سکی، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہ رہی، ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں وہ مرجھا کر رہ گئیں. اور نتیجتاً دنیا کے سب بڑے بڑے مظالم، دنیا کا بڑا قتل عام بھی ہمارا ہوا، اور دہشت گرد بھی ہم ہی ڈکلیئر ہو گئے، غصب بھی ہمارے اوپر ہوا، اور ظالم بھی ہم ٹھہرے. تاریخ انسانی کا سب سے بڑا قتل عام، سب سے بڑا جنوسائیڈ بھی ہمارا ہوا، دہشت گرد بھی ہم ٹھہرے. السلام علیکم حی علی الفلاح، الخلق عیال اللہ کے نعرے بھی ہم نے لگائے، اور بدماش بھی ہم ٹھہرے. دنیا کو امن، محبت، اخوت، بھائی چارے کا پیغام بھی ہم نے دیا، اور انتہا پسند بھی ہم ٹھہرے. گورے کی کالے پہ فضیلت، عربی کی عجمی پہ فضیلت، سردار کی غلام پہ فضیلت، امیر کی غریب پہ فضیلت، سرمایہ دار کی مزدور پہ فضیلت، جاگیردار کی کسان پہ فضیلت بھی ہم نے ختم کی، خطبہ حجت الوداع نے ختم کی، ظالم بھی ہم ہی ٹھہرے. کیا اس طرح ہوتا ہے دنیا میں؟ مجھے بتائیے یہ کیوں ہوا؟ مجھے بتائیے یہ کیسے ہوا؟ آپ زیادہ دور نہ جائیے، آپ پچھلے 70-80 سال کا جائزہ لے لیں. پچھلے 70-80 سال میں ان ہماری خشک روشوں کی وجہ سے، ہماری اس خشک فکر کی وجہ سے دنیا میں ہمیں کون کون سی سزا نہیں دی گئی. انسانیت کے علم برداروں نے، اقوام عالم کے اتحاد کے دعوے داروں نے جابروں اور ظالموں کی پشت پناہی کر کے کس طریقے سے دنیا میں مسلمانوں کے خون کو گلیوں میں بہایا. آپ اس کی ایک چھوٹی سی تصویر برداشت نہیں کر سکتے، آپ اس کے ایک چھوٹا سا منظر، اس کا ایک چھوٹا محتاط محدود فگر آپ برداشت نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ آپ چیچنیا کی مثال لیں. چیچنیا میں کیا کیا ہوا اور کیا کیا نہ ہوا.
میرے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان ساتھیوں، یہ حشر ہوا اپنے اسلاف کی وہ وراثت گنوانے کے بعد ہمارے ساتھ۔ زار شاہی روس کی حکومت تھی جب 1877 کے اندر، یہاں 1857 میں مسلمانوں کا جو حشر کیا گیا بر صغیر میں، وہ آپ تمام جانتے ہیں۔ 1877 میں چیچنیا کے ساتھ کیا ہوا؟ 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اذیت ناک، المناک، انسانیت سوز طریقے کے ساتھ۔ اور 1937 میں ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی مقام پہ، ایک ہی وقت میں اسٹالن نے 14,000 مسلمانوں کو ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بٹھائے شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ 1918 میں جب سرخ انقلاب آیا روس کے اندر، لینن لے کے آیا، تو اس ولادیمیر ایلیچ لینن نے تمام وسط ایشیائی ریاستوں پہ جو مظالم ڈھائے، ان کی تعداد کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک اس کا شمار نہیں۔ آپ دور مت جائیے۔ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹ رہا تھا، روس جب ٹوٹ رہا تھا، اور روس کے صدر بورس یلسٹن نے 1991 میں آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے 1 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ چیچنیا کے 1 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، جن میں چیچنیا کے صدر ذاکر داؤد بھی شامل تھے۔ خطا کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ کہ وہ آزادی چاہتے تھے، وہ تمہارے جبر کے نیچے نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ تمہارے ظلم کے نیچے نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ اپنی شناخت قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے تو نے ان کو قتل کر دیا۔ اسٹالن سے 1991 تک اور 1991 سے آج تک چیچنیا کی جاری جنگ میں چیچنیا کی 1/4 آبادی قتل کی جا چکی ہے۔ 1/4 آبادی ایک ملک کی مٹا دی گئی صفحہ ہستی سے۔ پاکستانیوں کس انتظار میں ہو تم؟ کیوں نہیں پوچھتے ان ظالموں سے جو ہمارے مائی باپ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری قومی خود مختاری کو چیلنج کرتے ہیں، ہماری سالمیت کے لیے خطرہ ہیں؟ ان سے پوچھئے کیا قصور تھا ان کا؟ کس جرم کی سزا ملی ان کو؟ الجیریا میں دیکھیں، الجیریا میں کیا ہوا؟ 1954 سے 1962 تک الجیریا کے لوگوں نے آزادی چاہی، اور سامراجی طاقت نے
میں نام نہیں لیتا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سفارتی تعلقات کا مسئلہ بنتا ہے۔ 1954 سے 1962 تک الجیریا میں 960 ملین لوگوں کو قتل کیا گیا، 9,60,000 مسلمان اس 8 سال کے قلیل ترین عرصے میں شہید کیے گئے۔ کیا قصور تھا ان کا؟ وہ آزادی چاہتے تھے اس لیے، وہ کلمہ پڑھتے تھے یہ قصور تھا ان کا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے یہ قصور تھا ان کا۔ 9,60,000 مسلمان لقمہ اجل بنے۔ بوسنیا میں دیکھیں 1992 سے 1995 تک صلیبی جنونیوں نے 4 لاکھ مسلمان شہید کیے۔ اور میں یہ ایک بات پھر بتا دوں، میں یہ تمام فگر ذمہ داری کے ساتھ اور محتاط فگر دے رہا ہوں، میکسیمم فگر نہیں، منیمم فگر دے رہا ہوں۔ کیا قصور تھا بوسنیا کے مسلمانوں کا؟ کیوں سربوں کی پشت بنائی کی بڑی طاقتوں نے؟ کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اپنی شناخت کو قائم رکھنا چاہتے تھے؟ کوسوو کو دیکھیں، عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ دے دیا کہ کوسوو کی بین الاقوامی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ کیوں نہیں کیا گیا آج تک؟ کس جرم کی پاداش میں وہاں کوسوو کے 1 لاکھ مسلمانوں کا خون کیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ سوائے اس کے کہ وہ تمہارے جبر کو تسلیم نہیں کرتے، وہ تمہاری بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ افغانستان کو دیکھیں، 1979 سے 1999 تک 15 لاکھ افغانیوں کا قتل عام کیا گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ظالم کے ہاتھ توڑ دیے، ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عراق میں دیکھیں، 1991 کی جو گلف وار تھی، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ عراقی مسلمان شہید ہوئے۔ آج 2002 سے 2003 سے 2011 تک 6 لاکھ عراقی شہید ہو چکے۔ کیا قصور ہے ان کا؟ صرف تیل کی ہوس، صرف تیل کی لالچ؟ کشمیر کو دیکھیں، کشمیر جنت نظیر پاکستان کی شہرک، 1932 سے ڈوگرا راج سے جنگ شروع ہوئی کشمیری مسلمانوں کی، اور آج 2011 تک 2 لاکھ سے زیادہ کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ کس جرم کی پاداش میں؟ کیوں؟ کہ وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ تمہارے ظلم کو تسلیم نہیں کرتے،
وہ اللہ کی حاکمیت چاہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اس لیے اور جب ہم یہ آواز اٹھائیں تو پھر کہتے ہو فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ، ٹیررسٹ، جتنے اسٹ تم مرضی لگا لو، جو الزام مرضی دے لو، لیکن 1.5 کروڑ مسلمانوں کے قتل عام کا، 1.5 کروڑ مسلمانوں کے خون کا حساب تم سے اس حشر میں بھی لیا جائے گا اور اس حشر میں بھی لیا جائے گا. خدا کی عدالت وہاں پہ بھی لگے گی، خدا کی عدالت یہاں پہ بھی لگی ہے. میں 1932 سے 2011 تک کی اگر بات شروع کروں تو مجھے کئی دن چاہیے ان مظالم کو بیان کرنے میں. میں جنوری 1999 سے لے کے 31 دسمبر 2010 تک کا ایک چھوٹا سا تصویر میں، ایک چھوٹی سی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس مختصر ترین عرصے میں، ان مختصر 1999 سے 2010 تک 22,749 میری بہنیں بیوہ ہوئی کشمیر میں. 1,07,400 بچے ان 21 سالوں میں یتیم ہوئے کشمیر میں. اور بھارتی درندوں نے دنیا کی بڑی جمہوریت کی سرحدوں کے رکھوالے، دنیا کی بڑی طاقتیں جنہیں اس خطے کا چودھری مانتی ہیں، اس خطے کے چودھری کے محافظوں نے، اس خطے کے اس بڑائی کے دعوے دار، اس بھارت کے محافظوں نے، امن کے رکھوالوں نے میری 9,987 بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا. وہ کس کی بہنیں ہیں؟ وہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ وہ کن کی عزتیں ہیں؟ وہ کن کی آبروئیں ہیں؟ وہ کس کا کلمہ پڑھتی ہیں؟ وہ کس کی توحید کا اقرار کرتی ہیں؟ کس کی توحید کے اقرار کے لیے، کس کی رسالت سے عہد وفاداری کرتے ہوئے وہ 22,749 بیٹیاں بیوہ ہوئیں؟ کس کلمہ حق کو بلند کرتے ہوئے وہ 1,07,400 بچے یتیم ہوئے؟ اور کس زمین کے ساتھ اپنے عہد کو نبھاتے ہوئے وہ 9,987 میری بیٹیوں نے، میری بہنوں نے، میری ماؤں نے اپنی عصمتوں کی قربانی دی؟ وہ اس سرزمین کے ساتھ اپنا عہد نبھا رہے ہیں، وہ اس خطے کے ساتھ اپنا عہد نبھا رہے ہیں جس خطے کے حصول کے لیے انہوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور وہ کشمیری آج بھی ہم پاکستانیوں سے یہ نعرہ لگا کے پوچھتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ جب ہم لا الہ الا اللہ کے رشتے میں جڑے ہوں، جب ہم لا الہ الا اللہ کی تسبیح میں پروئے گئے ہوں، جب ہم لا الہ الا اللہ کی صف میں شامل ہو گئے ہوں،
تو پھر اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ میرے قائد نے کہا، پاکستان کے بانی نے کہا، محمد علی جناح اللہ کے ولی نے کہا، وہ محمد علی جناح جس کے سر پہ حضور رسالت مآب کا اپنا ذاتی ظاہری ہاتھ تھا، اس محمد علی جناح نے کہا کہ دنیا کا ہر کلمہ گو، دنیا کا ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا شخص پاکستانی ہوگا۔ میرے چیچن مسلمان بھائیوں، تم مظلومین چیچنیا نہیں، تم مظلومین پاکستان ہو، تم کلمہ گو ہو۔ میرے قائد کا فرمان ہے کہ دنیا کا ہر کلمہ گو پاکستانی ہوگا، تم پاکستانی ہو۔ مظلومین کوسوو، تم کوسوو کے مظلوم نہیں، تم پاکستان کے مظلوم ہو۔ مظلومین عراق، تم مظلومین عراق نہیں، تم مظلومین پاکستان ہو۔ میرے افغانی بھائیوں، میرے افغانی مسلمانوں، تم مظلومین پاکستان ہو، تم مظلومین افغانستان نہیں ہو۔ میرے الجیرین بھائیوں، تم مظلومین الجیریا نہیں، تم مظلومین پاکستان ہو۔ میری کشمیری بہنوں، میری کشمیری بیٹیوں، تم مظلومین پاکستان ہو۔ تمام دنیا کے میرے مظلوم بھائیوں، مظلوم مسلمان بھائیوں، مظلوم مسلمان بزرگوں، مظلوم مسلمان بیٹیوں، مظلوم مسلمان بہنوں، مظلوم مسلمان ماؤں، تم سب مظلومین پاکستان ہو۔ اور پاکستان حرمت گنبد خضرا کے لیے بنا تھا۔ اور یاد رکھیے، ہمیں تانا دیتے ہو کہ یہ جہادی ہیں، یہ جہادی ہیں۔ اپنے گریبان میں دیکھو، تم ظالم ہو، تم ظالم ہو، تم ظالم ہو۔ جہاد از خود شروع نہیں ہوتا، جہاد ظلم کا رد عمل ہے۔ ظلم جاری کرو گے تو جہاد بھی جاری ہو جائے گا۔ جہاد مجھے جاری کرنے کا اختیار نہیں، جہاد میرے اللہ نے جاری کیا ہے۔ ظلم شیطان نے جاری کیا ہے، ظلم کو مٹانے کے لیے جہاد اللہ نے جاری کیا ہے۔ علی بابا اپنے 40 چوروں سمیت جب افغانستان میں آیا، امریکہ اپنے 40 اتحادیوں کے ساتھ جب وہاں پہ آیا، تو ان نہتے بے سر و سامان مسلمانوں نے علی بابا کو 40 چوروں سمیت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ آج وہ اپنی واپسی کا راستہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم شرائط طے کریں گے یہاں حکومت بنانے کی۔ علی بابا 40 چوروں، حکومت کی شرائط فاتح مقرر کرتے ہیں، شکست خوردہ مقرر نہیں کرتے۔ حکومت کا اختیار افغانی عوام کو ہے، نہ کہ امریکی سامراج کو۔
ظلم کرو گے تو جواب بھی آئے گا، ظلم چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ کشمیر ایک دیرینہ تنازع ہے، اب اس تنازع کو حل ہو جانا چاہیے۔ جو وہ لیتے ہیں لینے دو انہیں، آدھا تو تو نے رکھ لیا، کیوں دے دیں ہم کشمیر کو؟ ان کا اپنا وزیر اعظم JL نہرو، وہ کشمیر کا مقدمہ لے کے اقوام متحدہ میں گیا اور خود اس نے وہاں سے یہ رائے لی، یہ قرارداد پاس کروائی کہ کشمیر میں استصواب رائے کروایا جائے، ریفرینڈم کروایا جائے، اور اقوام متحدہ نے 3 سے زائد کمیشن اس پہ بنائے۔ وہ تمام کمیشن ان کی آراء سمیت بھارت نے مسترد کر دیے، اس لیے کہ کشمیری پاکستان کے حق میں، پاکستان کے ساتھ الحاق میں اپنا ووٹ ڈال دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کی شہادتیں، وہ بیوائیں، وہ یتیم، اور ہزاروں کے حساب میں لٹنے والی وہ عزتیں، وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کشمیر کا ریفرینڈم ہو چکا ہے، اور ہمیں اب کسی ریفرینڈم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، کہ یہ تمام ظلم سہنے کے بعد بھی، یہ تمام قتل عام سہنے کے بعد بھی، اگر کوئی ہمیں ظالم کہے، اگر کوئی ہمیں دہشت گرد کہے، مجھے بتائیے دہشت گرد کون ہے؟ دہشت گرد وہ صلیبی جنونی ہے یا دہشت گرد ہم ہیں؟ دہشت گرد وہ صلیبی ہیں، دہشت گرد سپر طاقت ہے، دہشت گرد سپر طاقت کے اتحادی ہیں۔ ہم نہیں ہیں دہشت گرد، ہم نہیں ہیں دہشت گرد، ہم نہیں ہیں دہشت گرد۔ اگر وار آف فریڈم کو، حریت کی جنگ کو، آزادی کی جنگ کو تم دہشت گردی کہتے ہو تو مجھے بتاؤ پھر جارج واشنگٹن اور تھامس جیفرسن کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، جنہوں نے خود تمہارے امریکہ کی آزادی کی جنگ لڑی تھی، جنرل سٹوورٹ اور لارڈ کارنوالیس کے خلاف جو برطانیہ نے بھیجے تھے۔ اگر ہمارے حریت پسند دہشت گرد ہیں تو تمہارا جارج واشنگٹن بھی دہشت گرد تھا۔ اگر ہماری جنگ آزادی کے ہیروز کو تم دہشت گرد کہو گے تو تمہارا تھامس جیفرسن بھی دہشت گرد تھا، کیوں اس نے آزادی کی جنگ لڑی تھی برطانیہ کے خلاف۔ ہم پہ تسلط بھی رکھو، ہم اپنے حق کی آواز بلند کریں تو ہم دہشت گرد ٹھہرتے ہیں، ہم انتہا پسند ٹھہرتے ہیں، کیوں؟ اور وہ بے جان مردہ ادارہ اقوام متحدہ جو امریکی مفادات کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، جو سامراجی مفادات کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، وہ مردہ ادارہ کشمیر کے اوپر اپنی قراردادیں پیش کروا کے وہ کشمیر میں استصواب رائے کروا نہ سکا۔ عراق میں امریکی مفاد تھا، عراق میں امریکہ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بائی پاس کرتے ہوئے عراق پہ حملہ کر کے 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کر دیا۔ امریکہ پہ پابندیاں کیوں نہیں لگائیں اس مردے نے؟
لیبیا کے اوپر چھوٹی سی قرارداد آئی، چھوٹی سی قرارداد آئی، لیبیا کے اوپر اتحادی فوج کو حملے کی اجازت دے دی۔ تم تیل کے حصول کے لیے لڑو گے تو ہمیں بھی حق حاصل ہے، ہم اپنا تیل بچانے کے لیے لڑیں گے۔ تم اپنی طاقت بڑھانے کے لیے لڑو گے، ہم اپنی طاقت بچانے کے لیے لڑیں گے، لڑائی برابر ہوگی۔ اس لیے وہ مردہ ادارہ جو اپنے آپ کو دنیا میں امن کا رکھوالا سمجھتا ہے، وہ بیدار ہو، سب سے پہلے فلسطین کے مسئلے کو حل کرے۔ 1948 سے 2011 تک 8 لاکھ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، اور فلسطین کی پشت پناہی کرنے والے فلسطین کے ناجائز باپ امریکہ بہادر کے صدر کو امن کا نوبل ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ وہ امن کا نوبل ایوارڈ نہیں ہوگا، وہ دہشت گردی کا نوبل ایوارڈ ہوگا، جو فلسطین میں قتل عام کرنے والوں کی پشت پناہی کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ یہ تقاضے بدلو۔ پھر ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ تہذیبوں کا تصادم ہو رہا ہے، یہ تہذیبوں کا تصادم ہو رہا ہے۔ ارے بابا، یہ تہذیبوں کا تصادم نہیں ہو رہا، یہ تمہارے ڈبل سٹینڈرز کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اس کو تہذیبوں کا تصادم مت کہو۔ تمہارا مفاد ہو لیبیا میں، وہاں پہ اسی وقت حملے شروع ہو جائیں۔ تمہارا مفاد ہو عراق میں، فوراً حملے شروع ہو جائیں۔ تمہارا مفاد ہو افغانستان میں، فوراً حملے شروع ہو جائیں۔ ہمارا بھی مفاد ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔ ان 21 سالوں میں 22,749 بیوائیں، ان 21 سالوں میں 1,07,400 یتیم بچے، ان 21 سالوں میں 9,09,987 عورتیں جنہوں نے اپنی عصمتیں قربان کر دی اس آزادی کے اوپر۔ کیا ان کی قربانی کا کوئی صلہ نہیں؟ کیا ان کی قربانی کا کوئی جذبہ نہیں تمہارے اداروں میں؟ کیا ان کی قربانی کا کوئی ولولہ نہیں تمہارے قانون میں؟ اس لیے ہماری اصلاح ضرور کیجیے، کیونکہ تم طاقتور ہو، ہم کمزور ہیں، اور طاقتور کمزوروں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ یہ تاریخ آ رہی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کرتے رہو، اس اصلاح کی نہیں، لیکن اپنے ڈبل سٹینڈرڈز کو بدلو۔ تہذیبیں کہیں بھی نہیں ٹکرا رہی، اور اس تہذیبی تصادم میں وائٹ ہاؤس کا فنڈ کردہ وہ پروجیکٹ جسے کلیش آف سیولائزیشنز کا نام دیا گیا، اس میں مثال دی گئی کہ جس طرح فرانس میں عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا پردے کے اوپر تنازع ہے، تو یہ تہذیبی تصادم ہے۔ ارے بھائی، یہی تہذیبی تصادم آپ کو وہاں پہ نظر کیوں نہیں آتا؟ انگلینڈ کے اندر وہی عیسائی ہیں، انگلینڈ میں وہی ویسٹرن لاز ہیں، انگلینڈ میں وہی ان کا مغربی قانون ہے، وہاں پہ تو پردے پہ پابندی نہیں۔ ان کی تہذیب تو وہی یورپی ہے، ان کی تہذیب بھی وہی عیسائی ہے۔ فرانس میں کیوں یہ پردے کی پابندی ہے؟ بیلجیم میں کیوں یہ پردے کی پابندی ہے؟ اس لیے کہ یہ تہذیبی تصادم نہیں، یہ کچھ طاقتوں کے اپنے ایجنڈاز ہیں مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے لیے۔ اور پھر تہذیبی تصادم، کس بات کا تہذیبی تصادم؟ تہذیبی تصادم کروانے کے لیے ایک پادری کی خفیہ ایجنسیوں نے وہاں پہ پشت پناہی کی، اور وہاں پہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کریم کو جلایا گیا۔ اسے کہا گیا کہ یہ تہذیبی تصادم ہے۔ اگر یہ تہذیبی تصادم ہوتا تو پاکستان کے عیسائی اس ٹیری جونز کی حمایت کرتے۔ یہاں پہ خود عیسائیوں نے یہ اٹھ کے کہا کہ اس نے مسلمانوں کی توہین تو کی ہے، اس نے قرآن کی توہین تو کی ہے، وہ مسلمانوں کے نزدیک تو ملعون ہے ہی ہے، وہ ہم عیسائیوں کے نزدیک بھی ملعون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا دفاع
حضرت سیدہ مریم کی پاکیزگی کا، حضرت سیدہ مریم کی پاک دامنی کا جتنا دفاع قرآن میں ہے اتنا دفاع بائبل میں نہیں، اور اس نے سیدہ مریم کے دفاع کو جلا دیا، اس نے حضرت عیسیٰ کی مظلومیت کو جلا دیا، اس نے حضرت عیسیٰ کے دفاع کو جلا دیا۔ اس لیے وہ مسلمانوں کا تو ملعون ہے ہی ہے، وہ عیسائیوں کا بھی ملعون ہے۔ عیسائی کیسے اجازت دے دیں کہ سیدہ مریم کے دفاع کو جلا دیا جائے؟ عیسائی کیسے اجازت دے دیں کہ سیدنا عیسیٰ کے دفاع کو جلا دیا جائے؟ تو یہ تو تہذیبی تصادم نہیں بنتا، یہ تو کوئی کلیش آف سیولائزیشنز نہیں ہے، کلیش آف سیولائزیشنز نہیں ہے دنیا میں، تمہارے ڈبل سٹینڈرڈز کے خلاف جنگ ہے دنیا میں۔ اور جب تک تم یہ جنگ رکھو گے، جب تک تم یہ جنگ کرتے رہو گے، اللہ کے مجاہد تمہارے ظلم کے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے میدان میں آتے رہیں گے۔ اس لیے ان مظالم کو روک دو، اس لیے ان جنگوں کا خاتمہ کرو۔ کوئی تمہاری سلطنتوں کے لیے، کوئی تمہارے ممالک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ساری دنیا امن چاہتی ہے، ساری دنیا استحکام چاہتی ہے، ساری دنیا اپنی سرحدوں میں رہ کے خوش رہنا چاہتی ہے، خوشحال ہونا چاہتی ہے، ترقی کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ تمام بحث جو شروع ہوئی مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے حوالے سے، یہ شروع وہیں سے ہوئی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ورلڈ آرڈر کے نتیجے میں ہو رہی ہیں۔ اور ورلڈ آرڈر جاری کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ ورلڈ آرڈر جاری کرنے کے لیے علم کی طاقت چاہیے، استقراء کی طاقت چاہیے، سائنسز کی طاقت چاہیے، ریسرچ انسٹیٹیوشنز چاہیے، بڑے بڑے دماغ چاہیے، بڑی بڑی سوچ چاہیے، وسیع تر فکر چاہیے، اور وہ فکر ہم میں مفقود ہو گئی، وہ فکر ہم نے گنوا دی۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، آج ہمیں صرف اپنی کلیرکی کی جاب کے لیے علم حاصل نہیں کرنا، آج ہمیں صرف ایک جلب منفعت کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں وسیع تر تناظر میں اپنی امت کے دفاع کی ضرورت ہے، اور وہ دفاع علم کی طاقت کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ نے اسباب مقرر کیے کہ والذین جاہدوا فینا، سب سے پہلے جہد کرو، کوشش کرو میری طرف آنے کے لیے۔ اس کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، اس کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع، مختلف وسائل پیدا کیے، مختلف وسیلے بنائے۔ ان وسیلوں کو حاصل کرو، ان وسیلوں کی طرف جاؤ، اور پھر ان وسیلوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں پہلی قوت ایمان کی قوت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہماری پہلی قوت، یہ ہماری پہلی طاقت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسری ہماری طاقت، پہلی طاقت ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کی توحید کا اقرار، اس کی توحید پہ کامل مکمل اکمل ایمان، یقین، اور تمام بتوں کی نفی، تمام وہ بت جو اس دنیا میں مختلف سامراجوں کے نام پہ ہوں یا جھوٹے خداؤں کے نام پہ ہوں، وہ تمام بت توڑ دو۔ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ بت ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ نسلی تفاخر،
یہ صوبائیت، لسانیت، علاقیت، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم گدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ تمام بت توڑ دو، وہ فرقوں کے بت ہوں، طبقات کے بت ہوں، تفریق و تقسیم کے بت ہوں، دنیا کے بت ہوں، سامراج کے بت ہوں، سپر طاقتوں کے بت ہوں، ان بتوں کو توڑ دو اور کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ایمان کی دوسری شرط محمد الرسول اللہ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، غلامی رسول، یہ ایمان کی دوسری شرط ہے۔ اور ایمان کے بعد پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس تدبر، بصیرت، فکر۔ اور یاد رکھیں کہ ہماری، جب ہم اپنی زوال کی بات کو دیکھتے ہیں تو عہد مغلیہ سے آپ دیکھ لیں، ہماری توجہ فکر تعمیر کرنے کی بجائے عمارتیں تعمیر کرنے پہ لگی رہی۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، کہ نئے جہان، نئی قومیں، نئے ولولے، نئے جذبے وہ نئی فکر کے ساتھ بنتے ہیں، سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، اینٹوں اور پتھروں سے جہان تعمیر نہیں ہوتے، نئی فکر سے جہان تعمیر ہوتے ہیں۔ اس لیے نئی فکر، نیا جذبہ، نیا ولولہ یہ قوموں کی تعمیر کرتا ہے، اور اس تعمیر کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، اس تعمیر کی جانب ہمیں پیش قدمی کرنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہماری کچھ معاشرتی خسائل ایسے بدل چکے ہیں، بلکہ بگڑ چکے ہیں، کہ جن کی بدولت بھی ہمیں اللہ نے دنیا میں ذلیل کر دیا اور رسوا کیا۔ وہ بات میں تفصیل میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ پچھلے 3 ماہ میں آپ سے جہاں بھی مخاطب ہونے کا موقع ملا، اس بات کے اوپر میں نے اپنے حضور مرشد کریم کی اجازت سے، آپ کے کرم اور فضل سے، اللہ کی عطا سے گفتگو کی، اور وہ ہے ہمارے معاشرتی رویوں میں ظلم کا حد سے بڑھ جانا۔ جب قوموں میں ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ میں ان قوموں کو برباد کر دیتا ہوں جو قومیں ظالم ہو جاتی ہیں، جو قومیں ظلم کرتی ہیں۔ اور ظلم آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بتدریج موجود ہے۔ کیونکہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو مظلوم کی آہ خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درد منداں دیاں آہیں کولوں، درد منداں دیاں آہیں کولوں، اسمان تھی تارے جھڑ دے ہوں،
درد منداں دیاں آہیں کولوں پہاڑ پتھر دے کردے ہوں، درد منداں دیاں آہیں کولوں بھج ناگ زمین وچ وڑدے ہوں۔ مظلوم کی آہ، درد مند کی آہ وہ خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہاں پہ جو کرپٹ ظالمانہ اور استحصالانہ نظام ہم نے جاری کر رکھا ہے اپنے معاشرے میں، ظلم کی اس سے بدترین کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم اپنے مرشد کریم سے جو عہد کرتے ہیں بیعت کے وقت، بالخصوص سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت میں رہنے والے لوگ، آپ جب اپنے مرشد کریم سے آپ نے بیعت کی، سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جانشین ہے سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب سے، سب سے پہلے آپ کو معاشرتی جرائم سے منع کیا جاتا ہے۔ اور اس بیعت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ توبہ ہے کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، چوری سے، غیبت سے، گلے گوئی سے، بہتان سے، زنا سے، حرام سے، تمام گناہوں سے۔ تو آپ میں اگر اس عہد پہ پورے اتریں تو کم از کم جہاں تک ہماری بساط ہے ہم اپنے اس معاشرے کو اصلاح دے سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس محفل کا پیغام بھی، اس اجتماع کا پیغام بھی یہی ہے کہ جو عہد ہم نے اپنے قائد پہ ہاتھ پہ کیا، ہم نے اپنے قائد کے ہاتھ پہ کیا، اپنے مرشد کے ہاتھ پہ کیا، ہمیں اس عہد کے ساتھ تجدید کی ضرورت ہے، ہمیں اس عہد کے ساتھ اس پہ مکمل اترنے کی ضرورت ہے۔ اور تبدیلی ایک فرد سے ہمیشہ شروع ہوتی ہے۔ جب فرد یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، جب فرد یہ طے کر لیتا ہے کہ اب ہی تبدیلی آنی ہے اور میں نے ہی لانی ہے، تو یہ اس تبدیلی کا پیش خیمہ ہے، اس سے انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ کہ فرد کا یہ عہد کہ میں نہیں تو کون، میں نہیں تو کون، اب نہیں تو کب، یہ علم بغاوت سمجھیں، یہ علم جد و جہد سمجھیں، یہ علم کوشش سمجھیں، یہ علم عمل سمجھیں۔ ہمیں اس علم کو اٹھانا ہے، ہمیں اس علم کو تھامنا ہے، اور ہمیں اس پرچم کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے میری یہ دعا ہے اپنے مرشد کریم کے آستانے پہ اللہ تعالیٰ کے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے رب العزت ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر کہ الہ العالمین، یہ امت جن کٹھن مراحل میں آ پڑی ہے اس کی حفاظت فرماؤ۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمارے نوجوان ساتھیوں کو، نوجوان بھائیوں کو
اپنے مقاصد کے اندر رفعت عطا فرمائے، بلندی عطا فرمائے۔ سوچ بڑی ہو تو کام بڑا ہوتا ہے، سوچ چھوٹی ہو تو کام بڑا نہیں ہو سکتا۔ سوچ میٹرک کرنے کی یہ ہے کہ خان صاحب، ملک صاحب، میر صاحب، چودھری صاحب سے سفارش کروا کے کہیں پہ کلرک بھرتی ہو جائیں گے، قوموں کی تعمیر میرے بھائی اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ ایک بندہ ماسٹرز اس لیے کر رہا ہے کہ میں سکول ٹیچر لگ جاؤں گا، تو ایسے قومیں تعمیر نہیں ہوتی۔ رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر اپنے مقاصد کو اونچا کریں، اپنی زندگی کے حصول کے تمام مقاصد میں اونچا کریں۔ چاہے آپ عبادت کر رہے ہیں، چاہے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے آپ روزمرہ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، ہمیں ہر صورت میں، ہمیں ہر حالت میں اپنے مقاصد کو، اپنی سوچ کو وہ اونچا رکھنا ہے اور بڑا رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔